السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دھرتی کا سفر قسط نمبر 47۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ کھانے کے بعد ہم لوگ چھوٹے ماموں کے ہمراہ رامپور کے تاریخی مقامات کی سیر کرنے نکل گئے۔ کچھ پرانے مقامات اور تاریخی یادگاروں کے علاوہ جدید عمارتوں کی سیر کی اور ریاست کا فیل خانہ بھی دیکھا، جہاں ہاتھی کھیدے میں پکڑے جانے اور سدھارنے کے بعد شاہی سواری کے لیے رکھے جاتے تھے۔ محکمہ جنگلات کے افسر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی اور میں نے جنگل کے اس منظر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جہاں سادھو مہاتما اور شیشناگ کا ڈیرا تھا۔ محتمم صاحب نے بتایا 2 برس پہلے ہردوار کے کچھ پجاریوں نے مندر کی مرمت کی عرضی بھیجی اور اس شبے کا اظہار کیا کہ کچھ ادھرمی اور ناستک لوگ وہاں سے وشنو اور لکشمی کی مورتیاں اڑا لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دھارمک معاملہ تھا، اس لیے مندر کی مرمت اور اسے آباد کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے اس مندر میں جس کے گرد درندے گھومتے ہیں صرف ایک سادھو رہتا ہے، کیا اسے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اسے وہاں رہتے ہوئے 2 برس تو ہو گئے ہیں اور اس عرصے میں خطرے کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس کے برعکس سادھو نے کئی بار فارسٹ اور رینجروں کی مدد بھی کی ہے۔ یہ اطلاع یقیناً حیرت انگیز تھی۔ محتمم جنگلات نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے ان سے موت ڈرتی ہے۔ سادھو مہاتما کی شخصیت گنجینہ اسرار بن گئی تھی۔ میں نے مزید پوچھ گچھ مناسب نہ سمجھی اور اپنے دوستوں کے ہمراہ لوٹ آیا۔ شام کو حویلی میں واپسی ہوئی تو پتہ چلا لاہور سے کوئی تار آیا ہے۔ میں فوراً سریا سے ملا، اس نے بتایا ممانی نگار نے امی کو لاہور کوئی تار بھیجا تھا، اس کے جواب میں تار آیا ہے، وہاں سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا، جنگل سے رامپور لوٹتے ہی امی اور میاں بادشاہ کو اپنی خیریت اور بودی کے ذہن کی تبدیلی کی اطلاع بھیج دی تھی۔ بودی کی ذہنی تبدیلی نے لاہور میں یقیناً ایک سنسنی پیدا کر دی گئی ہوگی اور اب گھر والے یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ ابو کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا، لیکن یہ سب کچھ ابھی پردہ راز میں تھا اور بودی سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال اب تو واپسی کا پروگرام طے ہو چکا اور کل ہم رامپور سے روانہ ہونے والے تھے۔ بودی سے جو کچھ پوچھنا تھا وہ امی اور میاں بادشاہ کی موجودگی میں پوچھنا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد چھوٹے ماموں اور نگار کے ساتھ اس ہولناک سفر کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی جو پروگرام کے مطابق 1 اگست سے اختیار کرنا تھا۔ میں نے بتایا دگل اور کریاپا سے ہمیں زرد وحشوں کے متعلق کچھ باتیں معلوم ہو چکی ہیں، کچھ بودی سے معلوم ہو جائیں گی اور ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے لوٹیں گے۔ نگار نے اگرچہ اپنے استخارہ کی روشنی میں مجھے سفر کی اجازت دے دی اور خود بھی دل سے ابو کے مشن کی تکمیل چاہتی تھی، اس کے باوجود سفر کے خطروں نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے یہ کہہ کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، یہ پوری کائنات مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک ہی ہستی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو خدا شہروں اور آبادیوں میں ہے وہی جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں بھی ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد کسی نے سفر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دن ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے نانا نواب اور نانی اماں کی حاضری دی اور ان سے رخصت طلب کی۔ بڑے ماموں اور ممانی سے بھی اجازت لے لی۔ کوئی 10 بجے روانگی کا گجر بجا اور سب سے پہلے بودی، سلطان علی، پیرو، دگل اور کریاپا کو سامان سمیت اکوں پر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم اور پرنسس کے دونوں محافظ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے ریاستی گاڑی میں بیٹھے۔ پرنسس اندرا چھوٹے ماموں کی گاڑی میں سوار ہوئی جسے حویلی سے بصد اعزاز رخصت کیا گیا تھا، مگر سریا ابھی تک نہیں آئی تھی اور صرف اس کا انتظار تھا کہ اچانک اس کی جگہ شگفتہ باندی نمودار ہوئی اور پیغام لائی کہ مجھے اندر بلایا جا رہا ہے۔ شگفتہ کے پیچھے پیچھے بڑی ممانی کے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں ایک ہجوم تھا، نانی، نانا، بڑے ماموں، نگار، ادا، بڑی گل، چھوٹی گل اور سریا سب جمع تھے۔ جو ہی میں داخل ہوا نگار نے سونے کا ایک قیمتی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی اور کہا، امجد بیٹے، اپنی طرف سے یہ انگوٹھی ہماری ادا کو پہنا دیجیے۔ میں کچھ حیران ہوا، مجھے انگوٹھی پہنانے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ رسم امی حضور کی موجودگی میں ادا ہونی چاہیے۔ آپ کے بارے میں یہ اختیار ہمیں بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نگار نے ایک دلچسپ انکشاف کیا، پھر بھی ہم نے بذریعہ تار انجمن باجی سے اجازت لے لی ہے۔ سریا نے ایک ٹیلی گرام میری طرف بڑھایا، تار امی کا تھا اور عبارت یہ تھی، اگر امجد نے ہاں کر دی ہے تو روشن آرا ادا کو انگوٹھی پہنا دی جائے، ہم خوش ہیں، انجمن ناصر۔ یہ ٹیلی گرام پڑھنے کے بعد میں کسی تردد کے بغیر آگے بڑھا اور ادا کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور یوں ایک ادا سے میری منگنی ہو گئی۔ پھر بڑی ممانی نے ایک قیمتی جوڑا مجھے اور ایک قیمتی جوڑا سریا کو پیش کر نگار بولی، اب ادا آپ کی امانت ہوئی۔ اسی لمحے چھوٹے ماموں کی گاڑی کے ہارن نے ہمیں چکا دیا کہ ٹرین کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سریا نے سب کو آداب و سلام کہا اور دعائیں لے کر پلٹے۔
بڑے ماموں بھی ہمارے ساتھی کمرے سے نکلے، چھوٹی گل بھی باہر لپکی اور میرے پہلو بہ پہلو چلنے لگی۔ پھر اس نے سب کی نظریں بچا کر میری جیب میں ایک رکا ڈال دیا۔ میں سمجھا تھا ادا کا رکا ہوگا، لیکن اسے جیب سے نکالنے اور پڑھنے کی جرات نہ کر سکا۔ چھوٹی گل ہمارے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، اس نے جھک کر مجھے، سریا اور پرنسس اندرا کو الوداعی سلام کیا۔ بڑے ماموں میرے ساتھ آگے بیٹھے تھے تو گاڑی روانہ ہوئی۔ ریلوے اسٹیشن پر ریاست کے سیکرٹری بھی پرنسس کو رخصت کرنے آئے تھے۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو ہدایت کر دی تھی کہ ہمیں ٹرین میں سوار ہونے میں کوئی دقت نہ ہو، جس نے پہلے ہی بریلی جنکشن کو اطلاع دے کر ہمارے لیے کچھ سیٹوں کا انتظام کر دیا تھا۔ چنانچہ جب لکھنؤ ایکسپریس پلیٹ فارم پر رکی، ریلوے گارڈ خود ہماری رہنمائی کے لیے آگے بڑھا اور ہمیں خالی سیٹوں پر بٹھایا۔ پھر انجن نے ویسل دیا اور ٹرین نے ہولے ہولے رامپور کا پلیٹ فارم چھوڑا۔ رامپور سے دہلی کا سفر زیادہ نہیں۔ گنگا جمنا کو عبور کر کے ٹرین جب دہلی ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ ہم نے ٹرین میں 1 اگست کے پروگرام پر گفتگو کر لی اور ایک دوسرے سے خط و کتابت کی بات طے ہو گئی تھی۔ دہلی سے میں پرنسس اندرا، اس کے دونوں محافظوں نیز رانا صفدر اور وکرم سے جدا ہونا اور سیٹوں کی ریزرویشن کا بندوبست کرنا تھا۔ لکھنؤ ایکسپریس سے اتر کر ہم پلیٹ فارم پر کھڑے تھے۔ دہلی سے رامپور جاتے ہوئے اسٹیشن ماسٹر چوبے جی ہمارے کام آیا تھا۔ سوچا پنجاب اور راجستھان کے الگ الگ ریزرویشن کے لیے اس سے مدد لی جائے۔ ابھی میں اور رانا صفدر چوبے جی کی طرف جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ پرنسس اندرا ہمارے قریب کھسک آئی اور رانا سے پوچھنے لگی، تمہیں اور وکرم کو واپسی کی جلدی تو نہیں؟ رانا صفدر اگر اس سوال کو کوئی مطلب سمجھا تو یہ تھا کہ شاید وہ دہلی میں 1-2 دن رکنا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو جلدی نہیں۔ پھر سارے ٹکٹ لاہور کے بنواؤ۔ رانا حیران رہ گیا اور پرنسس اندرا میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، امجد نے تو لاہور چلنے کی دعوت نہیں دی، سوچا خود ہی چلتے ہیں، 1-2 دن لاہور کی سیر کر کے لوٹ آئیں گے، تم وکرم سے پوچھ دو۔ میں اس کی بات سن کر حیرت اور خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ لاہور چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میں نے بات بندائی، ڈرتا تھا کہیں تم لاہور جانے سے انکار نہ کر دو۔ تمہارے ساتھ تبت جانے سے تو انکار نہیں کیا، لاہور جانے سے کیسے انکار کر دیتی؟ اس کی بات بڑی معقول تھی۔ میں نے فوراً معذرت کی۔ میرا خیال تھا شاید رامپور سے سیدھی اپنی ریاست کا رخ کرو گی۔ اسی اسنا میں رانا صفدر نے وکرم سے پوچھ لیا تھا۔ وہ لاہور کا سن کر خوش ہوا جب سریا کو پتا چلا کہ پرنسس ہمارے ساتھ لاہور جا رہی ہے اور سب کے لیے لاہور کی سیٹیں ریزرو کرائی جا رہی ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پلیٹ فارم پر اندرا سے لپٹ گئی۔ انہیں وہی چھوڑ کر میں رانا صفدر کو لے کر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں چلا گیا۔ چوبے جی دیکھ کر ہمیں بہت خوش ہوئے اور اس نے ذاتی دلچسپی کے ساتھ ہمارے لیے فرسٹ کلاس کی پوری بوگی ریزرو کروا دی، جس میں ملازمین کے لیے ایک الگ حصہ تھا۔ یہ بوگی بمبئی سے آنے والی پنجاب میل کے ساتھ لگائی جا رہی تھی، جسے شام کو دہلی پہنچنا اور 8 گھنٹہ قیام کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ریزرویشن سے فارغ ہوا تو امی اور میاں بادشاہ کو پنجاب میل کے ذریعے اپنی آمد کی الگ الگ تار بھجوائے اور اطلاع دی کہ چتور گڑھ کی پرنسس اندرا کے علاوہ کچھ شکاری بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ لاہور میں رامپور کی طرح اندرا کا استقبال تو ممکن نہ تھا۔ تار اس لیے دیے تھے تاکہ گھر والوں کو پتہ چل جائے میرے ساتھ کچھ معزز مہمان بھی ہیں۔ رات کا سفر تھا۔ گرمیوں کے دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ سپہر کی چائے پینے کے بعد ہم نے اسٹال سے کچھ میگزین خریدے اور شام سے قبلی بوگی میں منتقل ہو گئے جو قریبی یارڈ میں کھڑی تھی۔ ملازمین کے پورشن کے علاوہ بوگی کی 2 کمپارٹمنٹ پر مشتمل اور ضروری سامان سے آراستہ تھی۔ ایک کمپارٹمنٹ میں پروفیسر اسلم، رانا صفدر، وکرم ٹھاکر، اجیت سنگھ، رگھو رائے اور دوسرے میں پرنسس اندرا، سریا اور میں نے ڈیرا جمایا۔ بوگی میں منتقل ہوتے ہی پیرو نے باڈی گارڈ کی وردی پہن لی اور شارٹ گن کندھے سے لٹکا لی۔ اس نے اپنی جون بدلنے کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ پرنسس اندرا کی شاہی سواری لاہور جا رہی ہے، لہٰذا اب اس کی حیثیت بھی شاہی گارڈ کی ہوگی۔ اس شکار کے دوران اس نے کیمپ میں رہ کر بندوق چلانا سیکھ لیا اور باڈی گارڈ کے طور پر شارٹ گن اپنے کندھے پر لٹکانے کا حق حاصل کر لیا تھا، ورنہ ریاست جے پور کے سفر میں جب اسے پہلی بار ضرورتاً باڈی گارڈ کی وردی پہنائی گئی تو وہ بندوق تو کیا غلیل بھی نہیں چلا سکتا تھا، مگر وردی پہن کر یوں اکڑ جاتا تھا جیسے کوئی سرخاب کا پر لگ گیا ہو۔ میں پرنسس اندرا اور سریا کو شاہی گارڈ کی نگرانی میں چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے دوستوں میں جا بیٹھا۔ پنجاب میل 8 گھنٹہ لیٹ تھی، اس لیے دہلی سے بھی آدھا گھنٹہ تاخیر سے روانہ ہوئی۔ رات کا کھانا دہلی میں کھا لیا گیا۔ ہم دن بھر کے تھکے ماندے تھے۔ ٹرین روانہ ہوئی تو نیند کے جھونکے آنے لگے۔ اندرا اور سریا اپنی اپنی برتھ پر لیٹ گئی اور میں ایک میگزین کی ورقگردانی کرنے لگا۔ ادا کا رکا ابھی تک نہیں پڑھ سکا تھا۔ اب میں نے رکا نکال کر میگزین میں رکھ لیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ پہلے کی طرح یہ رکا بھی نثر اور نجم کا مجموعہ تھا۔ کچھ نثر تھی، کچھ شاعری تھی۔ ذیل میں ادا کی تحریر نقل کرتا ہوں۔ جانے ادا، تسلیمات۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی امانت قرار دیا
اور وہ رتبہ بخشا جس کی ہم کمسینی سے آرزو کرتے آئے ہیں۔ جنگل سے آپ کی واپسی پر ہم چچی جان کی زبانی یہ خبر سن کر دہل گئے تھے کہ آپ اپنے ابو کا قصاص لینے اور ان کا ادھورا مشن پورا کرنے کے لیے دور دراز کا بھیانک سفر کرنے والے ہیں۔ 15 برس پہلے دور کے اسی سفر میں ہمارے گھرانے کی سب سے محبوب ہستی ہم سے بچھڑ گئی تھی۔ ہم نے سوچا خدا نہ کرے اگر آپ ہم سے بچھڑ گئے تو جس طرح ہوا مٹھی میں نہیں تھامی جا سکتی، پانی ٹوٹے برتن میں نہیں سما سکتا، اسی طرح زندگی ہمارے پیکر میں نہیں ٹھہر سکے گی، اور اگر ٹھہر بھی گئی تو ہم انجمن کی پھوپھوں کی طرح بے رنگ ہو جائیں گے۔ مگر چچی جان نے اپنا استخارہ بیان کیا، رویا کے مناظر سنائے جن میں آپ کی کامیابی اور واپسی کی بشارت تھی، تو ہمیں کچھ حوصلہ ہوا۔ آپ نے ہمیں انتظار کرنے کے لیے کہا اور اپنی واپسی کا پابند کیا ہے۔ سوریا نے بھی یہی تاکید کی ہے کہ ہمیں آپ کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم تو بچپن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مزید انتظار بھی کریں گے۔ سوریا نے بتایا ہے یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے جو آپ کو شہرت و ناموری عطا کرے گا۔ ہم تو ہمیشہ آپ کے بارے میں اونچا سوچتے ہیں کیونکہ ہماری ہر خوشی، ہر کامیابی، ہر بڑائی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ بڑے ہوں گے تو ہم بڑے ہوں گے، اسی لیے اب ہم چاہتے ہیں آپ یہ سفر کریں اور کامیاب و کامران واپس آئیں تاکہ لوگ کہیں کہ آپ ایک عظیم باپ کے فرزند ہیں۔ دنیا آپ کو سلام کرے، زمانہ آپ کی عظمت کے گن گائے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر، سب کچھ سن کر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ ان تمناؤں کے ساتھ ہم آپ کو خدا کی حفاظت میں دیتے اور دعا کرتے ہیں۔ جاتے ہو میری جان، اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر، خدا حافظ و ناصر۔ میں نے نظر بھی 2 بار پڑھی، شعر بھی 2 بار پڑھے۔ روشن ارادہ نے بڑے انوکھے پیرائے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ جو بات اسے لکھنی چاہیے تھی وہ نہیں لکھی تھی۔ وہ میرے خیال میں اسے پرنسس اندرا کے بارے میں کچھ لکھنا، کچھ پوچھنا، کچھ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک طویل اور کٹھن سفر میں میرے ساتھ جا رہی تھی، مگر اس نے اشارتاً بھی پرنسس کا ذکر نہیں کیا۔ سوچا نگار امی نے واضح کر دیا تھا کہ پرنسس کا شریک سفر ہونا قدرت کی ایک مصلحت ہے اور اسے یہ مصلحت قبول کرنا ہوگی، شاید اسی لیے اس کا ذکر نہیں کیا، یا پھر ممکن ہے سوریا نے اسے کچھ سمجھا دیا اور احتیاط برتنے کی تاکید کی ہو۔ ادا نے اپنی بالمشافہ گفتگو میں پرنسس اندرا کا ذکر ضرور کیا اور اس کی دوستی کے متعلق پوچھا تھا۔ اس گفتگو کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی بھی معاملے میں میری حیثیت اس کی حیثیت سے، میری شان اس کی شان سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ پرنسس کے سامنے مجھے سربلند دیکھنا چاہتی تھی۔ ادا کی اسی خوبی نے مجھے اپنا گرویدہ کر لیا۔ دیر تک اس کی لگن، محبت اور عالی ظرفی پر غور کرتا رہا۔ دانشور کہتے ہیں عورت مرد کی نصف زندگی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ادا جیسی عورت جو اپنے شوہروں کو سب مردوں سے ممتاز و منفرد دیکھنے کا جذبہ رکھتی ہوں، اس کی پوری زندگی ہوتی ہے۔ سوریا اور اندرا اپنی برتھ پر اپنے اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی، اور پنجاب میل رات کے سناٹے میں فراٹے بھرتی، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی، پٹریاں بدلتی اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کی رفتار کے ساتھ ساتھ میرے خیالات بھی بڑی تیزی سے پرواز کر رہے تھے۔ میں کبھی ادا کے بارے میں سوچتا، کبھی اندرا شہزادی بدر منیر کا روپ اختیار کر لیتی۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی، تسکین بھی دے رہی تھی کہ ایک راجپوت راجکماری اپنا راستہ بدل کر اچانک میرے ساتھ لاہور جانے پر تیار ہو گئی ہے۔ لاہور کا سفر بے وجہ نہ تھا۔ اس نے رامپور میں میری ننیال کو دیکھ لیا تھا، اب لاہور میں میرا گھر دیکھنے جا رہی تھی۔ میاں بادشاہ کی دولت اور ابو کی شہرت سن چکی تھی، شاید مشاہدہ کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کے لوگ کیسے ہیں۔ ٹرین کی رفتار یکلخت کم ہوئی اور وہ ہولے ہولے کسی اسٹیشن پر رک گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سہارنپور تھا۔ کچھ لوگ گاڑی سے اتر رہے تھے، کچھ چڑھ رہے تھے، اور پلیٹ فارم پر مسافروں کی بھیڑ کے درمیان خوانچے والوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سوچا یہ ریل کا سفر بھی عجیب ہے، دن ہو یا رات ریل کے پہیے حرکت میں رہتے ہیں، مسافر بدلتے ہیں، سفر جاری رہتا ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، مسلسل سفر، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، اس جینے کا انجام سفر، اور اس سفر میں بھی کئی ساتھی ملتے ہیں، کئی ساتھی بھی جھڑتے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے، کوئی شریک سفر ہے، کوئی شریک حیات ہے۔ ٹرین سہارنپور سے روانہ ہوئی تو میں نے روشن ارادا کا خط سنبھال لیا جو میری شریک حیات بننے والی تھی، اور پرنسس اندرا پر ایک نظر ڈالی جو شریک سفر تھی، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ بھاگتی دوڑتی ٹرین کے ہچکولے جھولا جھلاتے رہے اور میں نیند کے جنگل میں پرواز کرنے لگا۔ پھر آنکھ اس وقت کھلی جب دن چڑھایا اور کتنا ہی سفر طے ہو چکا تھا، اور ٹرین دریائے بیاس کا پل عبور کر رہی تھی۔ سوریا کو اپنی سیٹ پر دیکھ کر میں اٹھا۔ وہ سلام صبح کرنے آئی تھی اور غالباً اسی نے مجھے جگایا تھا۔ کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے رات آپ دیر سے سوئے ہیں۔ ہاں، کافی دیر تک میگزین پڑھتا رہا۔ اس نے آواز دبا کر پوچھا، میگزین پڑھتے رہے یا ادا کے تصور میں کھوئے رہے؟
میں نے شرارت سے محو خواب پرنسس کی طرف دیکھا اور سرگوشی کی۔ جہاں حقیقت جلوہ گر ہو وہاں تصور کا کام نہیں دیتا۔ اسے بھی دور کی سوجی۔ امی پوچھیں گی جب آپ ادا کو انگوٹھی پہنا آئے پھر راجکماری کو ساتھ کیوں لیے پھرتے ہیں؟ کہہ دوں گا اپنی لاڈلی سوریا کی فرمائش پوری کر رہا ہوں۔ میری فرمائش؟ تمہیں نے کہا تھا میں ایک راجکماری کو رام نہیں کر سکتا، اب اسے رام کر کے دکھا رہا ہوں۔ اسی اسنا میں پرنسس اندرا بھی بیدار ہو گئی۔ بکھرے بکھرے بالوں اور سندر مکھڑا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا تو سوریا فوراً ادا بجا لائی۔ آپ اس وقت پنجاب میں ہیں۔ اندرا نے فوراً کھڑکی سے باہر جھانکا اور بھاگتی گاڑی سے پنجاب کے کھیتوں کا نظارہ کرنے لگی۔ میں نے بتایا آدھا پنجاب تو تمہارے سوئے سوئے گزر گیا۔ اس نے بھی خوش طبعی کا مظاہرہ کیا۔ لگتا ہے میں نے آدھی عمر سو کر گزار دی۔ کبھی کبھی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جیسے ایک ہی رات میں صدیاں بیت گئی ہوں۔ یوں کہ کبھی کبھی ایک ہی رات میں دنیا بدل جاتی ہے اور صدیوں کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ اندرا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ہم باتیں کرتے اور گزرتے مناظر کو دیکھتے رہے۔ خوبصورت منظر ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے، کیونکہ جب ہم خود متحرک ہوتے ہیں ہمیں ہر شے متحرک نظر آتی ہے۔ ٹرین امرتسر میں داخل ہوئی تو پرنسس اندرا بولی، امرتسر کا گولڈن ٹیمپل مشہور ہے نا؟ میں نے ذرائع تفنن بتایا، امرتسر کا کمپنی باغ اور کٹڑا کہنیاں بھی مشہور ہے۔ ایک اور چیز بھی مشہور ہے۔ وہ کیا؟ امرتسر کے کلچے۔ جس نے نہیں کھائے اس نے دنیا میں کچھ نہیں کھایا۔ اس اسنا میں پیرو چائے کے ساتھ پوری حلوہ لے آیا اور میں اندرا کو بتانے لگا ریلوے اسٹیشن پر کشمیری کلچے کہاں؟ یہاں تو بس پوری حلوے سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں چائے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ لاہور تک سفر انہی دلچسپ باتوں اور بدلتے مناظر میں گزر گیا۔ 11 بج رہے تھے جب ٹرین لاہور کے پرشکو اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ لاہور ایک بڑا جنکشن ہونے کے علاوہ NWR کا ہیڈ کوارٹر اور پنجاب کا دارالحکومت ہے، اس لیے ریلوے اسٹیشن کی عمارت بھی عالی شان ہے۔ گاڑی پلیٹ فارم نمبر پر کھڑی ہوئی۔ میاں بادشاہ چند معززین کے ہمراہ پھولوں کے ہار لیے کھڑے تھے۔ میں پرنسس اندرا اور سوریا کے ساتھ پلیٹ فارم پر اترا تو پیرو اور پرنسس کے دونوں باڈی گارڈ ہمارے عقب میں پہنچ گئے۔ میاں بادشاہ نے ہمیں ہار پہنائے۔ میں نے پرنسس اندرا سے ان کا تعارف کرایا، پھر ہم ان کے دوستوں سے ملے۔ رامپور کے بعد لاہور میں یہ استقبال غیر متوقع تھا۔ میاں بادشاہ میرے شکاری دوستوں سے مل رہے تھے کہ سلطان علی بودی کو لے کر حاضر ہوا۔ بدرے و بودی نے سلام کیا تو انہوں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ اسٹیشن سے نکلے تو باہر ایک اور نظارہ سامان حیرت لیے موجود تھا۔ سامنے 2 نقرہ گھوڑوں کی ایک شاندار بگھی کھڑی تھی جس پر شاہی فٹن کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ کاریں نظر آئی۔ پرنسس اندرا کو بگھی میں بٹھایا۔ سوریا، میں اور میاں بادشاہ بھی بیٹھے۔ دوسرے لوگ کاروں میں سوار ہوئے اور یہ چھوٹا سا لیکن پروقار قافلہ حویلی کی طرف چل دیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں، میاں بادشاہ کار سے بڑے الرجک تھے۔ ایک بار ڈرائیور کی غلطی سے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس حادثے میں ان کی فرم کا مینیجر ہلاک ہو گیا۔ انہیں چوٹیں بھی آئی تھی، جس کے بعد انہوں نے کار بیچ دی۔ ابو انگلینڈ گئے تو دادا میاں نے انہیں نئے ماڈل کی کار لانے کی اجازت دے دی۔ نہ جانے ابو کار کیوں نہ لائے۔ ان کے حادثے کے بعد تو ہمیں کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ میں BA میں اول آیا تو دادا نے نئی کار کا وعدہ کیا، مگر جے پور کے بعد میں رامپور چلا گیا اور واپس آیا تو انہوں نے پرنسس اندرا کی سواری کے لیے شاندار بگھی مہیا کر دی۔ بعد میں معلوم ہوا میاں بادشاہ نے کار کے بجائے میرے لیے بگھی خرید لی تھی۔ حویلی میں پہنچے تو یہاں بھی منظر بدلا ہوا تھا اور حویلی کو جھنڈیوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف قناتوں اور شامیانوں کا پنڈال نظر آیا۔ دراصل پرنسس اندرا کی آمد پر میاں بادشاہ نے ایک بڑا کھانا دیا تھا جس میں روسا معززین کے علاوہ گورنر پنجاب کو بھی مدعو کیا گیا۔ گورنر تو نہ آ سکے مگر ان کے انگریز سیکٹری اور انگریز کمشنر ضرور شریک ہوئے، جن سے پرنسس کا تعارف کرایا گیا۔ جب میں نے دہلی سے میاں بادشاہ کو پرنسس کی آمد کا تار دیا، یہ سوچا بھی نہیں تھا کوئی استقبال کا کوئی ایسا اہتمام کریں گے، لیکن میں بھول گیا تھا کہ انگریز حاکموں کے علاوہ راجوں، مہاراجوں، نوابوں سے تعلقات قائم کرنا ان کی کمزوری تھی۔ انہوں نے مجھے جے پور کے سفر پر بھی اسی لیے شان و شوکت سے روانہ کیا تھا تاکہ والیہ نے ریاست جان لے کہ میاں بادشاہ کا پوتا ہوں۔ یہ کمزوری ان کے مزاج کا حصہ تھی، جب بھی انہوں نے پرنسس اندرا کے اعزاز میں بھی ایک غیر معمولی استقبالیہ کا اہتمام کیا تھا۔ مگر اس استقبالیہ میں شریک ہونے سے پہلے امی اور اماں بھی سے ملاقات کی۔ دونوں نے پرنسس اندرا کو ہاتھوں ہاتھ لیا، خوب استقبال کیا، مگر وہ لمحہ حیرت کا تھا جب پرنسس نے تمام رسمی آداب کو بالا طاق رکھ کر امی اور دادی کے پاؤں چھو لیے۔ فرط جذبات سے اماں بھی کے آنسو بہہ نکلے اور اتنی دعائیں دی کہ شاید اندرا کو زندگی میں کبھی اتنی دعائیں نہیں ملی ہوں گی۔
لاہور کی وہ عظیم حویلی جس پر ماضی نے حزن و ملال کے سائے ڈال دیے تھے، اور لوگ اسے دیکھتے ہوئے گزرتے تو ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے کہ ناصر نواب کے ساتھ اس حویلی کی رونقیں بھی رخصت ہو گئیں، ایک بار پھر مسرت و شادمانی کا گہوارہ بن گئی، اور استقبال دعوت میں شریک ہونے والے روسائے شہر، معززین، رائے بہادر اور خان بہادر لوگ میاں بادشاہ کی خوش بختی کا ذکر کرتے رہے کہ وہ جان لیوا صدموں اور دکھوں سے نکل کر پھر خوشیوں کے سنہرے دنوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر بیٹا نئی راہ تو قدرت نے پوتے کے ذریعے انہیں نئی راحتیں بخش دی۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ غم دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی، ہنسنے والے کے ساتھ ہنستی ہے، رونے والے کے ساتھ آنسو نہیں بہاتی۔ مگر ابو کے حادثے پر لوگ ہمارے ساتھ روئے بھی تھے اور انہوں نے ہمیں سنبھالے اور دلاسے بھی دیے تھے۔ دکھ اور صدموں میں بھی کسی نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس خوشی کے موقع پر میاں بادشاہ نے بھی کسی کو فراموش نہیں کیا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اہل محلہ بھی موجود تھے۔ میں نے اس بڑے کھانے کا ذکر اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ گزرے دنوں میں ابو کی شادی اور میری ولادت کی تقریبات کے بعد پرنسس اندرا کی اعزاز میں دی جانے والی دعوت ہماری حویلی میں ایک یادگار تقریب تھی، جس سے ہماری خوشیوں کا زمانہ لوٹ آیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ قدرت ایک بار پھر ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ پرنسس اندرا کے علاوہ میرے شکاری دوست بھی جان گئے کہ میاں بادشاہ کا نصیبہ بھی بڑا ہے، حوصلہ بھی بڑا ہے، نام بھی بڑا ہے تو درشن بھی بڑے ہیں۔ امی بہت خوش تھی۔ میں نے برسوں کے بعد ان کے چہرے پر مسرت کی جھلک دیکھی۔ پرنسس اندرا ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی، ان کا یوں احترام کرتی تھی جیسے وہ کوئی دیوی ہو۔ چنانچہ دعوت کے ہنگامے سے فارغ ہو کر جب گھر کے سب افراد اس کے پاس بیٹھے تو بولی، اس راجپوت گھرانے میں سچ مچ راجپوتی شان نظر آتی ہے۔ اس نے امی کے رنجیدہ وقار، اماں بھی کی والہانہ محبت اور میاں بادشاہ کے شاہانہ مزاج کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تو سب متاثر ہوئے۔ دادا میاں کی مسرت تو چھپائے نہ چھپتی تھی، نہ جانے کب سے ایسی شاہانہ تقریب کے انتظار میں تھے۔ پرنسس اندرا کی استقبالیہ دعوت پر پانی کی طرح روپیہ بہا دیا۔ خدا نے دولت دی تھی تو خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دیا تھا۔ خود پرنسس اندرا کا خیال تھا کہ اس نے راجواڑوں میں ایسی کم دعوتیں دیکھی ہیں۔ میاں بادشاہ بڑی سادگی سے بولے، جب کوئی بیٹی گھر میں آتی ہے تو اس کی عزت سے گھر کی عزت ہوتی ہے۔ اندرا یہ سنتے ہی یکلخت کھڑی ہو گئی۔ میاں بادشاہ لفظ یاد رکھیے گا، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے۔ دادا بھی کھڑے ہو گئے۔ حیات بخش جو کچھ کہتا ہے اسے یاد رکھتا ہے اندرا بیٹی، اور انہوں نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر دعا دی، خدا تمہارا اقبال بلند کرے۔ پھر دونوں بیٹھ کے کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا کہ اندرا نے بیٹی کے لفظ پر غیر معمولی جذبے کا اظہار کیوں کیا، لیکن سریا اور میں سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اندرا نے امی کے کمرے میں ابو کی بڑی تصویر بھی دیکھی اور تصویر حیرت بن گئی۔ میری شکل ہو ان سے ملتی تھی۔ اس تصویر کے ساتھ کلارا آنٹی کی کارڈ سائز تصویر بھی تھی جو مسٹر اینڈریو نے لندن سے بھیجی تھی۔ وہ ابو کے حالات سفر سن چکی تو یقیناً سمجھ گئی تھی کہ یہ غیر ملکی لڑکی جس کی حسین نقش و نگار سے انگریز اور جرمن خون کی آمیزش کا پتہ چلتا ہے کلارا ہی ہو سکتی ہے، جس نے سفر کے دوران ابو سے شادی کر لی تھی۔ پھر بھی اس نے امی کے خیالات کا جائزہ لینے کے لیے پوچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ پروفیسر ہرش کی بیٹی کلارا کی، امی نے جواب دیا۔ ہمارے سرتاج کی شریک سفر تھی، ہم نے شریک حیات بننے کی اجازت دے دی۔ کلارا انہیں عزیز تھی، اس لیے ہم نے بھی اسے عزیز سمجھا۔ اندرا امی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی، مگر اس نے بات آگے نہیں بڑھائی۔ اندیشہ تھا کہیں گزرے دنوں اور بیتے دکھوں کی یاد امی کو بے چین نہ کر دے۔ بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ پرنسس اندرا ہماری مہمان تھی اور اس کے ساتھ حویلی میں خوشیوں کی بارات آئی تھی۔ ایسے موقعوں پر پرانے غموں کو تازہ کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن غم تو تازہ ہونے والے تھے۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔